without any discrimination. I include deans, head of departments, faculty members, directors, malis, sweepers, and all of them, the media persons. Because being a human, I respect every human being as my fellow and as my friend and as my brother and as my sister. بہت لمبا لسٹ میں نے لکھا ہے اور یہ آج مجھے پتہ چلا کہ یہ 1 سال گزر گیا اور ہم نے کچھ کیا بھی ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ تو ہم نے خوابوں میں یہ وقت گزارا، لیکن آج جب مختلف دوستوں نے یہاں پر چیزوں کو پریزنٹ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ کچھ ہوا ہے. اس میں ایک بات آئی وانٹ ٹو شیئر کہ میرے آنے کا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جن حالات میں آیا تھا وہ حالات سب کو پتہ ہے. روڈ پر پتہ نہیں کتنے دنوں سے اسٹرائکس، فیکلٹی گتم گتا، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف میں جھگڑا، باہر کے لوگ یونیورسٹی میں انٹرفیئرنس، میڈیا والے ہمارے بھائیوں کے لیے بڑا ماحول بنا ہوا تھا بہترین، کیونکہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی تو فائدہ اٹھا رہے سچویشن سے. It was a challenge for me and it was a very big challenge. اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک احسان ہے کہ یہ چیلنج میرے لیے، اس میں یا میں نے پاس ہونا تھا یا میں نے فیل ہونا تھا. اب پاس کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے تھا اور فیل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے تھا. لیکن ادھر سے پہلے میں، جمیل صاحب نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ بہت ٹف انوائرمنٹ سے آیا تھا. ادھر میں روز بیگ، جب میں ایبٹ آباد یونیورسٹی میں تھا تو مجھے کہتے تھے کہ 3 دن بعد آپ کو نکالیں گے. تو اس ملک میں تو بڑے بڑے لوگ ہیں، تو روز میں بیگ کو لے کے آتا تھا اسی امید پر کہ شاید آج خط آ جائے کہ بھئی آپ کو ہم نے فارغ کر دیا. لیکن ادھر بھی میں نے کہا کہ بھئی اس ادارے کو میں اون کرتا ہوں اور جب تک میں ہوں میں ادارے کے مفادات کو پروٹیکٹ کروں گا. جب تک میں ہوں. اور ادارے کے مفادات میں نیچرلی جو ہے، ادارے میں جتنے بھی لوگ کشتی میں سوار ہیں ان سب کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے، جو ملاح ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ادھر آیا، ادھر بھی ایک عجیب کشمکش کا شکار. اس وقت میں نے مائنڈ بنا لیا کہ جو لوگ کشتی میں ہیں اب میں نے ان کا سوچنا ہے. جو لوگ کشتی سے باہر ہے خواہ کسی بھی صورت ہے، اب اگر میں ان کمپلیکیشن کی طرف چلا جاؤں گا ہم آگے نہیں جا سکیں گے. تو میں نے کہا پہلے مجھے ادارے کو آگے لے کے جانا ہے، اور ادارے کو میں نے آگے لے کے جانا اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. ادارہ بنا اسٹوڈنٹس کے لیے. فیکلٹی اینڈ سٹاف کس کے لیے آئے ہیں؟ پھر ان اسٹوڈنٹس کے لیے آئے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں کہ اگر ایک بندہ باہر ہے یا اندر ہے اس سے اسٹوڈنٹ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں انٹرنلی میں نے ایک ایسا انوائرمنٹ دینا ہے کہ وہ کدھر بھی نہ ہو.
اب انٹرنل انوائرمنٹ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو کرائسس چل رہے تھے، ہراسمنٹ کے مسائل، ڈرگس کے مسائل، یہ یہاں تک کہ یہ جو الاؤنسز دیتے ہیں اس میں بھی ڈسکریمنیشن، ایک کو دیتے ہیں ایک کو نہیں دیتے. فیکلٹی کے اتنے گروپس تھے، یار یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا بس اچھا یونیورسٹی کے باہر یہ فلان پارٹی کا بورڈ لگا، یہ فلان پارٹی کا. میں نے کہا میرے پاس دو چوائسز ہے، جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ یا پاس ہونا ہے یا میں نے کہا فیل تو ویسے بھی ہونا ہے. گورنمنٹ یونیورسٹی کسی نے پاس کی نہیں ہے. آپ لوگوں کے سامنے ہے، ایک وائس چانسلر صاحب اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایک وائس چانسلر صاحب نے ریزائن کر کے. اب ایسے حالات میں نے کہا پاس آج تک کوئی ہوا نہیں ہے. سرور صاحب نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن بعد میں آپ لوگوں نے دیکھا. میں نے کہا فیل تو ہونا ہی ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں فیل ہوں گا لیکن میں ادارے کو بنا کے فیل ہوں گا. اور اللہ نے کرم کیا، کیونکہ میں آپ لوگوں کو سچ بتا دوں کہ کبھی بھی میں امریکہ سے آیا تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ آپ اسلامیہ کالج کو چھوڑ کے ہزارہ یونیورسٹی جا رہے. تو میں نے اس کو کہا کہ جو بندہ امریکہ کو چھوڑ کے آتا ہے نا، اس کے لیے اسلامیہ کالج پھر کوئی زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے. اس کے لیے یا اسلامیہ کالج ہے یا ہزارہ یونیورسٹی ہے یا کوئی بھی یونیورسٹی ہے. تو دیکھیں کہ ایک چیز میری ذہن میں ہے اور وہ یہ ہے کہ جب میں ڈیلیور کر سکتا ہوں میں کروں گا اور میں کرتا ہوں. جب نہیں کرتا میں خود چھوڑ دیتا ہوں. میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو چیزوں کے ساتھ سٹک ہو جاتا ہوں کرسی کے ساتھ. آئی ایم اے ورکر پرسن، میں مزدور ہوں. میں ہر بندے کے پاس جاتا ہوں، ہر بندے کے ساتھ بیٹھتا ہوں. رات کو دیکھیں ایک بچے نے مجھے میسج کیا کہ یہ مسائل ہے. آج مجھے نہیں پتا کہ سٹی کیمپس کا اور ڈپٹی پرووسٹ صاحب ادھر بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے. دیکھیں اس کو میں نے کیا اور رات کو اس نے جا کے میں نے کہا دیکھیں کہ میں نے کمفرٹ دینا ہے، کمفرٹ. ادھر آنے سے پہلے ایک کچھ بچوں کی بات ہوئی. یہ پچھلے دنوں ادھر ایک لڑکا ہے تو وہ ادھر یونیورسٹی سیاست کے لیے آتا ہے، تو پھر لوگ بھی ان کو بیک کرتے، سپورٹ کرتے آپ لوگوں کے سامنے. میں نے کہا بھائی میں برداشت نہیں کروں گا کسی بھی ایسے بندے کو جو یونیورسٹی میں سیاست کے لیے آتا ہے، یونیورسٹی میں بدماشی کے لیے آتا ہے. کوئی بھی اگر اس کو بیک کرتا ہے اپنے گھر میں بیک کرے. اس یونیورسٹی میں ایسے لوگوں کو، اس یونیورسٹی میں ایسے کسی بھی بندے کو اب بیک نہیں ملے گی، کوئی سپورٹ نہیں ملے گا. تو اینی وے ایک اچھی بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایبٹ آباد یونیورسٹی میں نے ادھر سے زیادہ کام کیا تھا. اتنا کام کیا ادھر کہ ادھر سے بہت زیادہ ہے. لیکن ادھر اور ادھر کا بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا. ادھر مجھے جو پیار ملا نا، میں اگر تنخواہ نہ لوں، کچھ بھی نہ لوں، میرے لیے وہ بھی کافی ہے. اور پھر دیکھیں میں جدھر بھی جاتا ہوں بچے میرے پیچھے ہوتے، میرے ساتھ سیلفی نکالو. جیسے میں کوئی وہ ایکٹر نہیں ہوتا ہے، میں استاد آدمی ہوں. اب استادوں کا تصویروں کے ساتھ کیا، یہ وہ محبت ہے جو لوگ مجھے دے رہے. اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ خود نظام کو بناتا ہے. مطلب اتنا سارا لسٹ میڈم نے اور سب نے ڈسکس کیا، اور جب میں نے لکھا تو یہ اتنے سارے پوائنٹس ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود پھر نظام کو بناتا ہے. یہ ڈائریکٹر فائنانس صاحب بیٹھے ہیں،
میرے خیال میں ہم نے کسی کو ریکویسٹ نہیں کی پیسوں کی. ایک بندہ آیا سیاسی ادھر بیٹھا ہے میرے ساتھ, مجھے کہتا ہے کہ یار آپ کا کیا کروں. میں نے کہا کچھ بھی نہ کرو, ہمیں تنگ نہ کرو. ہاں میں نے کہا اگر کر سکتے ہو تو اسمبلی میں کوشچن کرو کہ یہ وائس چانسلر جو ہے پینشنر کو پیسے کیوں نہیں دیتا ہے. میں نے کہا یہ کوشچن ریز کرو, میرے خلاف بلیم لگاؤ. لیکن میں نے کہا دینا وینا. اس وقت ہمارے پاس یہ ڈائریکٹر فائنانس صاحب بیٹے, کیا صورتحال ہے؟ کتنے مہینوں کی تنخواہ ہے؟ 1 مہینے کی ہے یا 2 کی؟ 2 کی ایڈوانس. یہ وہ یونیورسٹی ہے جس میں لوگ ڈرتے تھے اگلے مہینے تنخواہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اب ہمارے پاس 2 مہینوں کی تنخواہ ہے. اب بات سنیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو الاؤنسز ہے میں دوں گا. دیکھیں میں ساری چیزوں کو میں نے پلان کیا ہوا ہے. یہ سال کے اینڈ پر جو ہے انشاءاللہ العزیز جتنے پیسے رہ جاتے ہیں, جتنے بھی الاؤنسز, جتنے بھی پیسے مجھ سے پہلے آپ لوگوں کو نہیں دیے گئے یا جتنی بھی پینشنز کے ایشوز ہیں میں نے ریزالو کرنے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی کو, مطلب یہ ہے کہ ہم وہ فائنانشل مینجمنٹ کہتے اس کو ہے کہ پیسے دے دے اور اچانک خدا نہ کرے کچھ ہو جائے پھر کیا ہوگا. تو الحمدللہ میں بات بتا رہا تھا کہ یہ فائنانشلی اسٹیبلٹی, اس میں نہ میرا کمال ہے, نہ ہمارے فائنانس والوں کا کمال ہے, نہ ڈینز کا کمال ہے, نہ فیکلٹی کا کمال ہے. یہ اللہ تعالیٰ جب چیزوں کو بناتا ہے نا, لوگ وہی ہے. کوئی بندہ میرے خیال میں میرے علاوہ باہر سے نہیں آیا, وہی لوگ ہیں. صرف ایک چیز کو ہم نے کیا کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اگر ہمیں یہ لگا کہ ڈائریکٹر ورکس جو ہے ہی از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب, اور اس کے ساتھ ایک ورکر ہے حفیظ, ہم نے کہا یار تھوڑا سا یہ حفیظ کو اگر میں گلے لگا لوں مجھے کوئی نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا. اتنے سارے آفیسروں کے ساتھ میں ملتا ہوں, سیاسی لوگوں کے ساتھ میں ملتا ہوں, پتہ نہیں کس کس. تو اگر ایک یونیورسٹی کے ایک اچھے ورکر سے میں ملوں, اس سے میں دوستی کروں, اس میں کیا نقصان ہے؟ اور یہی چیز ہے, میں ہر جگہ پہنچ جاتا ہوں. آئی اون ایوری باڈی. اینڈ دس از, میں نے ایک کنسپٹ دیا کہ کوئی اے ٹیم نہیں ہے, کوئی بی ٹیم نہیں ہے. وی لیو لائک اے فیملی. فیملی میں جو اچھا بندہ ہے اس کو نیچرلی رسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے, جو ایوریج بندہ ہے اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, اور جو بندہ آپ کو پتا ہو کہ یار یہ فیملی کو نقصان پہنچاتا ہے نا, اس کو کوئی بی ٹیم نہیں کہا جاتا ہے. لیکن اس کو فیملی والے سمجھاتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دے, لیکن جب نہیں سمجھاتے ہیں, سمجھتا ہے, تو پھر اس کو باہر کر دیتے کہ جاؤ بھائی اپنا کام کرو. آپ کا نیچرلی آپ سے کوئی فیملی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, وہ اسی طرح سے پھر سسٹم چلتا ہے. ایک اور کہانی جو ڈائریکٹر فائنانس صاحب بیٹے ہیں اور اس کے سامنے کی, میں پبلک اکاؤنٹس میں تھا, یہ 2008 کا اور 2014 کا جتنے بھی پروفیسر ہیں ان سب پر انکوائری بیٹھی ہے. یہ جتنے بھی لوگ آپ لوگوں کو ادھر نظر آ رہے ہیں نا, اور جو نیچے بیٹھے, ان سب کو ہم نے شوکاس دیا ہوا ہے. اچھا, میں نے ادھر پھر کہا, وہ آڈٹ والا تھا, وہ کہتا ہے کہ یہ گورنر صاحب نے کہا ہے, لکھا ہے کہ یہ. تو میں نے کہا گورنر صاحب کو آپ لوگوں نے غلط انفارمیشن دی ہے, اور جب غلط انفارمیشن دی ہے تو اس میں جو کیا گیا ہے وہ غلط ہے.
مجھے کہتے ہیں وہ کہ گورنر غلط کر سکتا ہے. میں نے کہا دیکھیں کوئی بھی انسان یا کوئی بھی اگر مطلب یہ ہے کہ باڈی ہے, آپ جو انفارمیشن دیں گے اس پر وہ فیصلہ کرے گا. آپ لوگوں نے, میں نے کہا, غلط انفارمیشن دی ہے. اس پر بہرحال ایک بندے کو بلایا گیا اور پھر آخر میں جو ہے مطلب بڑی آخر میں وہ سارے لوگ خاموش ہو گئے. مجھے ایک سٹیج پر مجھے کہتے کہ یار یہ تو آپ سے پہلے سب کچھ ہوا ہے, آپ اپنے ذمے کیوں لیتے پبلک اکاؤنٹس والے. میں نے کہا میں اپنے ذمے تو اس لیے لیتا ہوں کہ یا تو ادھر سے میں سیدھا گھر جاؤں گا, کیونکہ یونیورسٹی سے سارے پروفیسر نکل گئے تو پھر میرا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو میرے پاس دو چوائسز ہے, یا میں گھر جاؤں گا اور یا اگر کوئی کام غلط ہوا ہے, میں نے اس کو دیکھا کہ یہ چیز غلط ہے تو غلط کو میں نے غلط کہنا اور اس کے لیے سٹینڈ لینا اور آخر تک جانا, یہ میری رسپانسبلٹی بنتی ہے. اینی انہوں نے وہ پھر جو ہے آنر کر دیا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا پروسیجر جو ہے ہم ہر ایک بندے کو دیکھیں گے, سلیکشن بورڈ ہر بندے کو دیکھے گا, اگر اس کا ساری چیزیں ٹھیک ہے, ہم کسی بھی بندے کو اگر چیزیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو نکال نہیں سکتے, اور اگر نکالتا بھی ہے تو اس کا کام سلیکشن بورڈ ہے اور پھر سینڈیکیٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ دو بندوں کو میں کدھر سے لا کے کہوں کہ سب کو جو ہے آپ فیصلہ کریں کہ ان کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. تو یہ میرے خیال میں جو سب سے بڑا چیلنجنگ میرے لیے سب سے مشکل تھا فیس کرنا, کیونکہ ادھر ڈر بھی لگتا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس والے, کیونکہ پھر سب خاموش ہو گئے, ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ ہو جائے کہ بھئی یہ. تو اینی وے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ادارے کو اون کرتے ہیں تو آپ نے اون کرنا ہے اور آخر سٹیج تک اس کے لیے جانا ہے. اگر آپ جاؤ گے نہیں پھر آپ ادارے کو نہیں چلا سکتے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں غلط کام آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, اور الحمدللہ ابھی تک آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان سب مسائل کو گومل یونیورسٹی کے فیملی نے, ڈینز نے, رجسٹرار نے, آفیسرز نے, سب نے مل کے ان سارے مسائل کو حل کیا, اور کچھ حل ہو رہے ہیں. حل ان لوگوں نے کیا, صرف میں نے یہ کیا کہ فیسیلیٹیٹ کیا کہ رائٹ پرسن پر دا رائٹ جاب. اور دوسری بات کہ ڈرنا نہیں ہے, کیونکہ انسان جب ڈرتا ہے نا تو ڈر میں ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے. دوسری بات ایموشنل اٹیچمنٹ کہ یہ میرے قبیلے کا ہے, یہ میری قوم کا ہے, یہ میری زبان کا ہے. آج دیکھیں یہ اجرک بھی ہے اور آج لنگی بھی ہے. میں نے دیکھے کلچرل ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرنا ہے, ہم نے ان کو سیلیبریٹ کرنا ہے, اور یہ ہماری ضرورت تھی. لیکن اگر کوئی بندہ ایک چیز کو پروموٹ کرے گا پھر مسئلہ ہوگا. میں نے کہا ایک کو میں نے نہیں کرنا ہے. اگر میں صرف لنگی کو کروں گا تو پھر سارے کہیں گے کہ یار یہ پشتون جو ہے لنگی کو سپورٹ کرتا ہے. اسی طرح کل کوئی اور آئے گا تو نہیں. ہم نے یہ سارے ہمارے کلچر ہے, یہ ساری ہماری زبانیں ہیں, اور یہ گومل یونیورسٹی کی بیوٹی ہے جو کسی اور یونیورسٹی میں نہیں ہے.